हुई सिर्फ चाय, लेकिन कमाल देखें इसका। जब एक सिप लबों से दिल में उतर जाए और कड़क जायका कप से दिल में समा जाए, तो अब मुझसे एक वादा करिए, जब भी चाय बने कप एक नहीं दो भरिए। डियर चाय, हर सिप सबसे फिट। शिरकत नहीं कर सके। फॉर मी दिस वॉज, मेरे लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना कि सदर मुमलिकत जो कि हमारे इन अदारों के सरबराह हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, और एक ऐसी सोच जो मैं समझता हूँ कि वो खुद ऐसा शायद ना सोचते हों, लेकिन कहाँ पर उन्होंने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने इस ट्रोल आर्मी को और ये किस तरह से गुमराह कर दिया। और जब मैंने वो तफसील देखी तो वो बच्चा कोई एक 20 साल का, एक 22 साल का, एक 18 साल का, और वो पोस्ट्स क्या कर रहे हैं कि अगर ये वो लोग हैं जो कि रजीम चेंज में इन्वॉल्व थे तो ये जहन्नम वासिल हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई हैव नो वर्ड्स टू से दैट। और जब मैं ये चीज़ें देख रहा था तो उसी वक्त मेरे सामने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे एक खबर फ्लैश करना शुरू की। द रीज़न आई एम सिटिंग हियर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज आपसे बात कर रहा हूँ, और आपके तवस्सुत से मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के हर शहरी तक बात पहुँचे, तो उसी वक्त स्क्रीन्स पे एक न्यूज़ फ्लैश कर रही थी कि केपी चीफ मिनिस्टर अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फंड्स वसूल कर रहे हैं, उनसे गाड़ियां ले रहे हैं। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि यूएस एड का एक मिशन जो कुछ उसने कोई एक प्रोजेक्ट वहां पर किया होगा और कोई फंडिंग होगी, को मैंने सुना है कि 17.5 मिलियन यूएस डॉलर की वो फंडिंग थी, और वो अगर केपी में जाए तो वो कोशर होगी, और अगर महमूद खान मिले सफीर अमेरिका के को तो वो हलाल है। तो फिर वो बैरूनी साजिश, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो रजीम चेंज के लिए उन सफारतकारों को धमकाना जो कि कोई एक नॉवल स्टोरी उन्होंने क्रिएट की थी और जेब से वो खत निकाल के ले रहा था। तो मैं इन दो चीज़ों को अपने सामने रख के कोशिश करता रहा समझने की कि ये हादसा कैसे पेश आ रहा है, ये इन्हतात पजीर हम क्यों हो रहे हैं, ये रोज रोज हम इस पिट के अंदर क्यों धकेले जा रहे हैं, ये क्या वजूहात हैं। तो मैं इस मुनाफिकत को, इस पूरी धोखेबाजी को अपने सियासी मुफाद की खातिर पाकिस्तान की सफारत को दांव पर लगाने को, अपने मुफाद और इक़्तिदार की खातिर रियासती अदारों के खिलाफ नफरत को इस हद तक भड़काने पे वो पूरा मंत्रा कि वो सिराजुल दौला कौन है, अगर वो एक मार्फत में गुफ्तगू करते हुए कि वो सिपा सलार, वो और सिराजुल दौला और ये मीर जाफर और ये मीर जाफर के साथ मीर सादिक, तो मैं आई वॉज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि जब इन साहब की हुकूमत अभी थी तो ये रोज उठ के ये कहते थे कि इनकी जुर्रत नहीं हो सकती, मेजॉरिटी मेरी है और ये मेजॉरिटी मेरी रहेगी, इनके दांत खट्टे करूंगा, ये कैसे मुझे नंबर्स में हरा सकते हैं। फिर उसके बाद जब नजर आने लगा कि इत्तेहादी जो उनके अलायंस थे, जिसमें MQM थी, जिसमें खालिद मक्सी साहब की पार्टी थी, जिसमें और उनके अलायंस थे जो उनके साथ खड़े थे, जब उनकी सपोर्ट वहाँ से हटने लगी, मुस्लिम लीग कायद आज़म की सपोर्ट उनसे हटने लगी, चौधरी शुजात साहब की पार्टी की सपोर्ट हटने लगी, उन पे अब BNP की सपोर्ट उनसे पीछे हटने लगी, तो ये जब उनको नज़र आने लगा कि अब शिकस्त जो है वो नविश्ते दीवार है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और कहानी शुरू की। 8 तारीख से लेके टिल द डेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के उस कासिम सूरी के एक इलीगल एक्ट तक ये अपनी पूरी पोजीशन को चेंज करते रहे। पहले कि मैं इनसे लड़ूंगा, ये कौन होते हैं, ये सब इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद एक सरप्राइज की कहानी तक लेके जाने पे, उसके बाद फिर वो पब्लिक कैंपेनिंग, और फिर वो न्यूट्रल का एक झगड़ा उठा लिया, और फिर वो अमर बिल मारूफ अपने आप को एक पुरानी आयत का हवाला देकर ये तशबीह देना कि मैं अमर बिल मारूफ हूँ, और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, जो कि एक आईनी किरदार है रियासत के अदारे के लिए, और अगर आपके मुखातिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं तो मुझे पूछने में कोई हर्ज नहीं है आपसे, अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि वो आपकी मदद ना करें तो वो बदी के मुर्तकिब होंगे, और अगर आपकी वो हमायत करें
تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی. میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن, کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے, ووٹ کے لیے درخواست کرتے, الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے, قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور میں پشیمان ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین, علماء حق, کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے؟ جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی, مجھے I don't know اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا, لیکن somebody shared a detail with me, میں اس میں بڑے وثوق سے نہیں کہہ سکتا, لیکن کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا, ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہو, لیکن غالباً وہ بات یہ تھی کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بات کرنا سیاسی, اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے. یعنی آپ اپنے لیے امر بالمعروف, پتہ نہیں کس نے کیمپین ڈیزائن کی, وہ اس خطے کا نہیں ہو سکتا, وہ اس شہر کا نہیں ہو سکتا جس کی قدر یہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیکی کا سمبل پیش کرنے کے لیے قرآنی آیات کو اپنے ساتھ منسوب کر لے. یہ جرت کرنے سے پہلے 20 بار کوئی سوچے گا. لازماً یہ پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں جن کے تانے بانے آپ کے ساتھ بڑے واضح ملتے ہیں. ابھی کل میں نے سنا, آپ نے کہا پریس ٹاک میں, آپ نے اپنی ایک ٹیلیوائزڈ لائیو سپیچ میں آ کے یہ کہا, آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پلیز نیم دا نیوٹرل, نام لیں اگر جرت ہے تو. آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی, چیف آف آرمی سٹاف نے اگر کہی تو پلیز ہیو سم ایڈوسٹی, ہیو سم کریج. بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں, تو لائے باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی, آپ کے ڈی جی ISI نے آپ کو یہ بات کہی. اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کرے ہمت آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرانٹور تھے بیچ میں. ٹیل اس پلیز. اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی حکومت, اس میں تو ان کا کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے. واٹ رول دے شوڈ ہیو, پارڈن می, کیا کردار ہوگا ان کا؟ یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا, جس میں پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. آپ نے اس کو ایک بالکل متروک عمل کر دیا. آپ نے جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے, آپ نے اپنی وہ آئینی ذمہ داری جو کہ آپ کی مشاورت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھی کہ آپ وہ مشاورت پرائم منسٹر سے کریں گے, پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے, آپ نے اس کو بالکل ایک عضو معطل بنا کے رکھا آئین کی ان پروویژنز کو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بٹ ویئر ڈیڈ نیوٹرلز کم ان؟ اب وہ نیوٹرل آپ کس کو کہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر جرت ہے خان صاحب آپ میں یا آپ کی پارٹی کے کسی فرد کے اندر, تو پلیز کم اینڈ نیم دیم, ان کا نام لے کر بتائیں. ویدر دیٹ نیوٹرل, آپ نیوٹرل کا اشارہ چیف آف آرمی سٹاف پہ کرتے ہیں, ویدر آپ اس وقت کے DGI پہ کرتے ہیں یا اس انسٹیٹیوشن پہ کرتے ہیں. عرف عام میں تو آپ نے نیوٹرل کہنے کے لیے اسی ایک عسکری ادارے کو چن رکھا ہے. ان کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نیوٹرل کا لفظ لکھتے ہیں, ان کو نیوٹرل کے ساتھ, جانور کے ساتھ آپ منسوب کر کے بات کرتے ہیں. آج میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ, پلیز کم اینڈ گیو دا نیم. اگر آپ نے کل یہ بات کی ہے تو اس کو سبسٹینشیٹ کریں. آپ, میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے, اس کے اندر بڑے واضح کچھ سوالات ہیں. ان سوالات کے جواب نہیں دے رہے. کبھی PPO پہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قانون تھا جو آج ان فیلڈ نہیں ہے. 2017 میں ایک نیا ایکٹ آ گیا, الیکٹورل ایکٹ 2017 کا, اور اس کے بعد کیونکہ PPO جو ہے وہ ریپیل ہو گیا, تو اس لیے اس ایکٹ کے تحت, جو کہ ایک ایسا قانون ہے جو آج موجود نہیں ہے, اس کے تحت مجھے سزا نہیں دی جا سکتی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاطر العقل آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا. آپ کی یہ انکوائری 2008 سے 13 تک کی, ان 5 سالوں کی جب 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا, اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ, فورن سورسز سے فنڈنگ, وہ فنڈنگ جو
آپ کسی ایسی جگہ سے وصول کرتے ہیں اینڈ فار سم ادر پرپز اور اس کو یوز کرتے ہیں ان یور پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹس، تو بڑے سمپل سے لاز ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی پی او ان فیلڈ تھا. 2017 کے قانون نے 2017 کے قانون میں سیکشن 204 214 پڑھ لیں، تفصیل سے پڑھ لیں. آپ اس قانون کے تابع ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی لسٹ میں فال کرتے ہیں. آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ ہے، آپ نے چیریٹیبل پرپزز کے لیے فنڈ ریزنگ کچھ کمپنیز سے کروائیں، ان کو اپنے اکاؤنٹس میں شفٹ کرایا، آپ ان کو ڈینائی کرتے رہے. آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ لسٹ آف مور دین 30 اکاؤنٹس ہیں، آپ نے 7 کو اون کیا، 20 کو آپ نے ڈس اون کیا. ان کے اندر ملینز آف اکاؤنٹس ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان اکاؤنٹس کے اندر آئے. وہ کن کے پیسے تھے، کیسے آئے، کس لیے آئے؟ شواہد کچھ اور بتاتے ہیں، واقعات کچھ اور ہے. شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا ہے، جب سے یہ فورن فنڈنگز لینے لگا ہے، تب سے پاکستان میں انتشار ہے. مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی اور ایک سیاسی فرد جو سول نافرمانی کی تحریک کی اس کو ہوا دیتا ہو، مجھے اگر میرے حافظے میں اس سب کانٹیننٹ کی کوئی سول نافرمانی کی تحریک ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی، انگریز کی حکومت، اس کے خلاف فریڈم موومنٹ کے دوران سول نافرمانی کی تحریک کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے. سول نافرمانی کی تحریک، بجلی کے بل جلا دو، گیس کے بل جلا دو، ٹیکسز پے نہ کرو، انتشار کر دو، گھراؤ جلاؤ کر دو، املاک کو آگ لگا دو، سڑکوں کے اوپر اس کو سنگے بارہ اس کے اوپر ایسی پتھراؤ کرو، لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرو. یہ اگر انتشار نہیں، یہ اگر انسٹیبلٹی نہیں تو اور انسٹیبلٹی کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے گرد آ کے گھیراؤ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی وی جو کہ اسٹیٹ اون بلڈنگز ہے وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینچ کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پر ماسک پہن کر صوبوں سے باہر سے جتھے لا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہونا، کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف؟ اور وہ بھی کس وقت؟ جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے، آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے، ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے، سب کے حافظے میں ہے، کسی کو بھولا نہیں ہے، ریکارڈ پر باتیں ہیں. مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی، ڈیلی بیسس پر نیشنل ایکسچیکر کو کیا لاس تھا، پاکستان کا نقصان تخمینہ اربوں روپے میں ایک ایک دن میں آتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ، دارالخلافہ جامد رہنے پہ، سٹاک کے کریش ہونے پہ، پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا. تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ شواہد دیں گے، ثبوت دیں گے، بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے؟ یہ تو آج 2013 تک کی فنڈنگ ہے. تو یہ کہانی تو میں اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں. 2014 میں جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے، 2014 سے آنورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا، اور پھر جب آپ کے پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے، پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے، تو وہ تو بھی اٹس اے لانگ سٹوری. اب ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال تک آپ کسی نہ کسی سٹے کے پیچھے چھپیں، کسی نہ کسی وکیل کے بدلنے کے بہانے سے تاریخ لیں، کبھی کسی کا سکیجول آگے لائیں، کبھی کسی کا سکیجول لائیں، کبھی ون پریٹیکسٹ، کبھی انادر پریٹیکسٹ، کبھی کسی ایک کورٹ کا سٹے آرڈر، کبھی کسی دوسرے کا سٹے آرڈر. ان پرٹیننٹ سوالات کے آج تک آپ نے جواب نہیں دیے. معلوم ہے ہمیں کہ جب آپ کے نقصان ہوتے رہے آپ کہاں بیٹھ کے جوا کھیلتے رہے، ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے، یہ بھی معلوم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسا اس ملک کے اندر ایک تماشا برپا کیا. میرا آج میں پشیمان ہوں. اگر آج میری یوتھ کا وہ بچہ جو اس پولرائزیشن میں آپ نے اس کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈز بھی دے سکتا ہوں، وہ
वो ट्वीट्स दे सकता हूं, वो सोशल मीडिया के कंटेंट्स दे सकता हूं जिसके अंदर वो इस ग्रेट लॉस पर एक नेगेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। अल-अमान अल-हफीज, मैं क्या कहूं। और उसके नतीजे में सदर मुमलिकत को रोक दिया जाता है कि वहां पे प्रोवोक्ड सेंटिमेंट है, आपने उस जनाजे में नहीं आना। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं? आपके जत्थे बाहर निकलकर लोगों की फैमिलीज पर हमले करते हैं। आपके जत्थे बाजार में अगर किसी ओपोनेंट को देख ले, आपने उनको प्रोवोक